ہیڈ لائنز آپ جان چکی. صوبہ پاکستان میں نئے سرے سے خوش آمدید. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آج ہمارا موضوع نظام زکوٰۃ، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. اور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. ان کے ساتھ تشریف فرما مفتی رفاقت علی صاحب. السلام علیکم سر. مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسلام میں سپینڈنگ کا تو بے پناہ ذکر ہے. ہم اگر ایگزامپلز بھی ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم حضور کے در ہی کی بات کریں، کوئی ان کے در سے خالی لوٹا نہیں کبھی. یعنی سپینڈنگ کا ذکر بھی ہے، کوئی در سے خالی بھی نہیں لوٹ رہا. خیرات کا ذکر بھی ہے، صدقے کا ذکر بھی ہے. بالخصوص زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حکم زکوٰۃ کا کیوں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن مقدس میں متعدد بار جہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ متصل زکوٰۃ کا اکثر مقامات پر ذکر کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی رب تعالیٰ نے یہ بتا کر کے انسان کو اس طرف راغب کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا مال کمایا، میری محنت ہے، میں نے اس پر بڑی ایفرٹ کی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مما رزقناہم ینفقون. اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اگر ہم اس کا مفہوم میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے گویا کہ وہ اس کے شر کو ختم کر رہا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. مال پاک ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو یوم یحمى علیہ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا اسے قیامت والے دن اس کے مال سے داغا جائے گا. تو حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ مال کے اوپر مال رکھ کے داغا جائے گا، اس بندے کے جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اس کا جتنا مال ہوگا اس سارے مال کو اس کے جسم پر پھیلایا جائے گا. یعنی اتنی بڑی وعید ہے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو یہ ایک نظام قائم فرمایا، اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس کی اہمیت اگر ہم نے دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے اگر ہم استفادہ کریں تو جب آپ سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا ان کے ساتھ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ان سے تب تک جنگ کروں جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں. اور یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی تو انکار کر رہے ہیں، تو ان سے جنگ کیوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بکری جو حضور علیہ السلام کے دور میں یہ زکوٰۃ کی دیتے تھے، آج اگر یہ نہیں دیں گے میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ کسی صورت بھی اس کا انکار ممکن نہیں. اور یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واضح ارشادات کا انکار کر رہا ہے. یہ اہمیت ہے اسلام میں زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ متصل حکم آیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. اس سے بھی اگر آگے بڑھے نا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ، اگر ہم مسلمانوں کو کہیں دنیا میں حکومت عطا کریں تو ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کے قیام کا حکم اور ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو قائم کرنے کا حکم. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو جہاں حضور علیہ السلام نے دیگر ہدایات ارشاد فرمائیں، وہاں سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی بتا دو کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقسیم کی جائے گی. ان ارشادات عالیہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے معاشرے کا جو مالی طور پر عدم توازن ہے جو کہ آج بہت ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں جب زکوٰۃ کا یہ نظام رائج کیا گیا، حضور کے دور میں تو حضور علیہ السلام کے اصحاب جو تھے انہیں مال سے محبت تھی ہی نہیں. وہ آپ مواخات مدینہ کو دیکھ لیں، ان کا ایثار دیکھ لیں. لیکن آج کے اس دور میں
اگر ہم اس مالی عدم توازن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک حل ہے، وہ اسلام کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ ہے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، اسی پر میں آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گی۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا نا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن نہیں بنا رہا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو بے روزگاری ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ معاشی استحصال ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقات اور جو خیرات ہوتی ہے وہاں پر ہم ایک مختصر سی رقم دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں رقم تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، جو ہم کیونکہ صدقات میں لوگ کم سے کم ہی دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے یہ ضرور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید لیتے ہیں، کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے آیت کہی کہ ان مکناہم فی الارض، کہ ہم نے اگر ان کو اقتدار اور اختیار، یہ ارباب اقتدار کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا وصول کریں۔ اچھا، یہاں پر وہ آگے ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اب یہاں نماز، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد معروف کا حکم اور منکر کا حکم، یہ آپس میں بڑا کنیکٹڈ ہے۔ یعنی جو نماز کا قیام ہے یہ امرو بالمعروف سے تعلق ہے اس کا، اور جو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق ہے نہو عن المنکر سے۔ اب نہو، دیکھیں آپ نے نماز کا قیام کر دیا، معروف ہو گیا، نیکی کی کام ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ کس طرح منکرات سے روکنے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ ذرا معاشرے کے کرائمز کی طرف نظر دیکھیں، انسٹیبلٹی ہو، وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معیشت، تنگی، لوگ پریشانی کا حال شکار ہوتے ہیں، کمائی نہیں ہوتی، رزق نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر کرائم کی طرف لوگ آتے ہیں، چوری، ڈاکہ، لوٹ اور رشوت، یہ سارا کا سارا۔ تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم نے غنی لوگوں کو مال دیا تو ان کے مالوں کے اندر حق للسائل والمحروم، تو محروم طبقہ جو ہے، سائل طبقہ جو ہے، ان کے لیے ہم نے ان کا حق ان کی دولت میں مقرر کر دیا۔ تو جو لوگ اپنی مال و دولت میں سے یہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ اگر وہ ادا کریں گے تو یہ معاشرے کے اس محروم طبقے تک پہنچے گا، اور پھر یہ جب یہ پہنچے گا محروم طبقے تک تو پھر لوگوں کے اندر احساس کمتری، لوگوں کے اندر وہ غربت اور ان کے اندر وہ جو کرائم ہے اس کا جو وہ کم ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک چونکہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ سر ہم نے اکنامکس میں زکوٰۃ کی اہمیت کے اوپر ہم نے ریسرچ کی، تو ہمیں ایک سوال یہ سامنے آیا اس ریسرچ کے دوران کہ جو کیپٹلزم کا سٹرکچر ہے، وہاں جب ہم ویلفیئر کی بحث پڑھتے ہیں، ویلفیئر سٹیٹ کی، تو ہمیں نظر آتا ہے وہاں باقاعدہ پاورٹی کو ایک آبجیکٹو کے طور پہ رکھا گیا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پالیسی دی گئی ہے۔ جبکہ جب ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی باقاعدہ پالیسی نہیں ملتی غربت مکاؤ کی۔ تو کیا وجہ ہے؟ جبکہ اسلام میں تو ہونا چاہیے تھا ویلفیئر۔ تو میں نے اس نوجوان سے پھر طالب علم سے کہا، میں نے کہا بالکل ٹھیک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسلام نے غربت مکاؤ کی پالیسی دی ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنے پورے نظام معیشت کو اس انداز میں ترتیب دیتا ہے آپ کے معاملات کو کہ غربت رہتی ہی نہیں ہے۔ جب غربت ختم ہو رہتی نہیں ہے، صدقات کا نظام آئے گا، اور اس کے اندر سب سے بڑا نظام زکوٰۃ کا نظام ہے جو واجبی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے اوپر آپ نے نفلی، آپ کی مرضی، اب دیں اب نہ دیں۔ ایک ہے کہ آپ نے فرض ہے۔ اب جب اسلام وہ فریضہ ادا کرنے پر لازم کر دیتا ہے اور ہر بندہ اپنی کمائی میں سے سال گزرنے کے بعد 2.5% جب وہ ادا کرتا ہے تو غربت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے کیونکہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے آپ کے قریبی ہیں، رشتہ دار۔ تو ہر فرد اپنے اقربا کے اندر جب دیکھتا ہے تو اور ان کو اپنی زکوٰۃ اپنے مال میں سے دیتا ہے تو احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، پاورٹی رہتی نہیں ہے۔ جب رہتی نہیں ہے تو اس کے لیے پالیسی کیا بنائی جائے؟ تو یہ بنیادی طور پر ہے کہ اسلام کا حسن ہے، اسلام اپنے نظام معیشت کو بنیاد ہی ایسے دیتا ہے کہ یہ غربت پیدا ہی نہ ہو۔ اور دس از دا مین ڈفرنس بٹوین کیپٹلزم اینڈ اسلامک اکنامک سسٹم، کہ کیپٹلزم پہلے غربت پیدا کرتا ہے، پھر اس کو کم منیمائز، ختم کرنے کی بات نہیں، منیمائز کرنے کے لیے پالیسیاں دیتا ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں یہ نوبت ہی نہیں آتی، اور اسلام ابتدا سے ہی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، چھوٹے چھوٹے سے سوال اب آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ ایک
یہ تو جنرل ہم کہتے ہیں کہ اچھا سونا ہے، چاندی ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، یہ مال ہے، اس کے علاوہ کیا مال ہے؟ پہلے اس پہ جواب دیجیے۔ اس کے علاوہ جو اسلام میں مال مقرر کیا گیا ہے وہ اونٹ ہیں، اونٹ ہے، 5 اونٹ، 5 سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں، جب 5 تک حد پہنچ جائے تو پھر ان میں ایک بکری ہے، بالکل ٹھیک وہ ہے۔ اس سے آگے پھر نصاب جیسے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح پھر گائے ہے، گائے اگر بندے کے پاس 30 تک ہوں تو وہاں سے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر بکریوں کا ہے کہ بکریاں بندے کے پاس ہوں تو وہاں سے نصاب شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے مال کی زکوٰۃ۔ اس سے ہٹ کر کے جو نظام عشر ہے وہ بھی واجب ہے، اور عشر کا ایک پورا نظام ہے اسلام میں کہ ہماری زمین سے جو چیز اگتی ہے اس میں بھی ہمارے اوپر وہ لازم ہے۔ اب وہ زمین جو رب تعالیٰ کی طرف سے بارش کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں شریعت نے 10واں حصہ مقرر کیا ہے، چاہے وہ زمین کا جتنا بھی حصہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ کی اگر وہاں سے 10 بوریاں نکلتی ہیں گندم کی تو 10واں حصہ اسلام کہتا ہے، اور اگر وہی آپ کا بڑھ کر کے آپ نے اس زمین کو سیراب خود کیا ہے، مثلا پرانے دور میں جو جانوروں کے اوپر پانی لاد کر کے لایا جاتا تھا، آج اسے ٹیوب ویل کہہ لیں یا کنویں کا سسٹم ہے قدیم علاقوں میں، تو اگر آپ نے اس کو پانی سے خود سیراب کیا ہے تو پھر اس پر 20واں حصہ جو ہے وہ عشر کی مد میں دیا جائے گا۔ یعنی ایک ہے سونا چاندی پر جو زکوٰۃ جو پہلے آپ نے کہا، اس سے ہٹ کر کے پھر پیسے کا جو معاملہ ہے ہمارے ہاں جو آج کل بینک بیلنس ہے، نقدی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے پھر یہ جو ہمارا عشر کا اور پھر جانوروں کے اندر، ان ساری صورتوں میں بندے کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ساری چیزوں میں رکھنے کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے لیکن 10,000 بکریوں کا مالک ہے، وہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میرے پاس تو بینک بیلنس ہے ہی نہیں۔ یا ایک بندہ کہے جی میرے پاس تو 1 تولہ بھی سونا نہیں ہے، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ تو اسلام نے ان سب، ہمارے ہاں آج بھی اب معاشرے میں دیکھیں نا تو بہت سارے، ہم جب دارالافتاء میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، دیکھیں جی میں زکوٰۃ کیسے دوں، میرے اوپر تو قرض بھی ہے۔ اچھا، اب ہم سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی قرض ہے، کتنا ہے جی؟ کہتے ہیں جی 5 کروڑ قرض ہے۔ اچھا جی، تو آپ کرتے کیا ہیں جی؟ میں تجارت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس میں آپ کے پاس کتنی مالیت کا سامان؟ وہ کہتا ہے وہ تو بس 20-25 کروڑ کا ہوگا۔ یعنی قرض ہے لیکن اس کے ساتھ 25 کروڑ کا اس کے پاس نیٹ بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ قرض کی صورت زیادہ ہو اور آپ مفلوق الحال ہو تب تو دین گنجائش دیتا ہے آپ کو۔ اس میں میں ایک عرض کرتا ہوں، وہ صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا آپ کے پاس 5 کروڑ پڑے ہیں اور 5 کروڑ ہی آپ کا قرض ہے کہ آپ قرض ادا کریں گے۔ اس میں بھی پھر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ قرض رب کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، وہ قرض بندوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بندوں کو پیسے دینے ہیں۔ وہ اگر آپ کے پاس ایسی صورت ہے کہ آپ قرض ادا کریں گے تو صاحب نصاب نہیں رہیں گے، وہ تو قرض معتبر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام تاجروں کے پاس قرض تو ہر تاجر کے ہوتا ہے، وہ جو لین دین چل رہا ہوتا ہے، کسی سے لینے ہیں کسی سے دینے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرض مانے زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرض مانے زکوٰۃ تب بنے گا کہ جب وہ قرض آپ کے مال سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کا 5 کروڑ قرض ہے اور 20 کروڑ آپ کے پاس پڑے ہیں تو وہ قرض آپ کو زکوٰۃ دینے سے روکے گا نہیں۔ ٹھیک، اچھا شعیب، آپ نے ذرا سونا چاندی پہ بات کی تھی نا، ابھی تک لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے، کوسچنز ہے یہیں پر ہے، ڈاکٹر صاحب رہنمائی کیجیے گا کہ اگر 7.5 تولے تونا ہے تو یا پھر آپ کے پاس 8 تولے جیسے کہ فرض کریں اگر آپ کے پاس ہے تو وہ 7.5 تولے پر بھی آپ نے دینی ہے، 7.5 تولے کی جو بعد سے ایک سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی دینی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو فقہا اجماع ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ نصاب تو 7.5 تولے ہے، اور اگر 7.5 تولے سے کم ہوگا تو اس کو ہم پھیریں گے چاندی کی طرف، 52.5 تولے چاندی۔ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے تو دیکھا جائے گا کہ 5 تولے سونا کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر روح جو رکھی گئی نا یہاں پر روح یہ رکھی گئی ہے غریب کی ویلفیئر، وہ محتاج مساکین جو آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں، آپ کے مال میں سے اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ یہ سرکار کا زمانہ وہ تھا کہ وہاں پر 7.5 تولے کے برابر 52.5 تولے کی ویلیو ہو جاتی تھی، لیکن فی زمانہ یہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نس ہے تو اس وجہ سے اب بھی یہی رکھا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر اس کو 52.5 تولے چاندی کی طرف پھیرا جائے گا، اور پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ 7.5 تولے کے اوپر جتنا بھی ہے وہ پھر
اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں بنتا تو پھر اس کی مالیت رکھی جائے گی، اور چونکہ صاحب نصاب تو بن گیا، اب جتنی بھی ہوگی اس ساری کے اوپر وہ 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ میں اسی اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک کا جو نظام ہے ہمارے ملک کا، وہ ہر سال زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیتے ہیں، یعنی 2022 کے لیے انہوں نے جو نصاب مقرر کیا وہ 88,927 روپے ہے، یعنی جس بندے کے پاس 88,927 روپے ہوں گے وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ یعنی اب وہ جو ایک عوام الناس میں ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے حساب لگائیں گے، اس کا ایک بہترین حل ہمارے اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ وہ ہر سال کے شروع میں جب رمضان شریف سے پہلے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس سال جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ یہ مقرر کیا گیا ہے، اس سے بہت آسانی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 88,927 روپے سے زائد رقم ہے اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ، یعنی ان کے پاس رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کے معاملات اور گاڑی سواری کے لیے، علماء کے لیے کتابوں کا لکھا گیا کہ ان کی کتابیں، اور جہاد کرنے والوں کے لیے ان کا اسلحہ ہے، ان چیزوں سے زائد اگر اس کے پاس 88,927 روپے ہیں تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سر اس دن ہم نے جب ڈسکشن کی تو یہ کہا گیا کہ جو استعمال کی چیزیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، فار ایگزامپل جو خاتون ہے اس کے پاس سونا ہے، وہ چاہے بینک میں رکھا ہوا لیکن وہ ایونٹس پہ لے کر آتی ہیں، پہنتی ہیں اور پھر واپس بینک میں، واپس لاکر میں، تو کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ گاڑی کی جو بھی آپ کا استعمال ہے، گھر آپ کا استعمال ہے، گاڑی آپ چلاتے ہیں، جو استعمال کی چیزیں لیکن وہ ایسٹ تو ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا، ہمارے ہاں معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اتنا زیادہ سونا رکھ لیا جاتا ہے کہ جو پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک خاتون کتنا سونا پہن سکتی ہے، ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میرے پاس 50 تولے سونا ہے، تو کیا وہ 50 تولے سونا پہن سکتی ہے؟ عام روٹین میں کتنے تولے پہنا جا سکتا ہے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ضروریات اصلیہ، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا رہنا، زندہ رہنا ناممکن ہے، اور دوسری طرف وہ ضروریات ہیں جن کے بغیر وہ ضرورت تو ہے لیکن انسان اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن فقہاء نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ان کو ہم ضروریات ہی شمار کریں گے۔ وہ چیزیں مثلا گاڑی کا ایک سوال ہے، آپ گاڑی بھلے 5 کروڑ کی گاڑی رکھ لیں، اس پر آپ سواری کرتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ایک مکان کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر اس مکان کی ویلیو پر اگر ہم زکوٰۃ دیں تو پورا ایک گاؤں جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں تو اس پر بھی شریعت آپ سے زکوٰۃ نہیں وصول کرے۔ یہی سونے چاندی کے زیورات کے حوالے سے دیکھیں فقہاء نے اس بارے میں کہ یہ زیورات ہمارے استعمال کا ہے، زیورات کو استعمال والی چیزوں میں انہوں نے شمار ہی نہیں کیا زکوٰۃ کے حوالے سے، خواہ وہ زیور جتنا بھی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے وہ استعمال میں بھی ہو، اس کے اوپر فقہاء نے یہ نہیں کہا، یعنی وہ ضروریات میں نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور سوال جو معاشرے میں بہت آتا ہے کہ جی ہم نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے زیور بنا کے رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کے لیے جی زکوٰۃ کیا ہوں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اور اگر اس کے لیے پھر فقہاء نے یہ راستہ رکھا ہے، صرف یہ دیکھیں ایک راستے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشکلات کا شکار ہوں، یہ راستے ان کے لیے نہیں ہوتے جو مشکلات کا شکار نہ ہوں، اگر وہ اپنائیں گے تو پھر نیتوں کے احوال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کے ایک صورت کے اندر آیا کہ بھئی والد جو تھا وہ جب بھی درختوں کے پھل اگتے تھے تو وہ غریبوں کو حصہ پہلے دیتا تھا اور بعد میں اپنا حصہ رکھتا تھا، تو جب اولاد نے کہا کہ بھی ہمارا باپ فقیروں کو ایسے ہی دے دیتا ہے، چلو صبح صبح جلدی جلدی جا کے ہم درختوں سے پھل اتار لیتے ہیں غریبوں کے آنے سے پہلے، تو ان کی نیت بری تھی، تو قرآن نے کہا جب وہ پہنچے تو آگ لگ چکی تھی، درختوں کو جل کے راکھ ہو چکا تھا، پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم اپنی نیت کا فطور تھا، ہم نے اللہ کے راستے، تو یہ وہ والی چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہیں، بہت ہی مطلب ایک مڈل کلاس فیملی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بچتیں کر کے تنخواہ دار اپنی بیٹی کا زیور بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے فقہاء نے راستہ یہ دیا کہ پھر وہ یوں کریں کہ وہ اپنا سونا اپنی بچیوں کی ملکیت میں دے دیں، وہ اپنی ملکیت سے نکال لیں،
ملکیت سے دے دیں تو چونکہ پھر ان کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. اب بچیاں نابالغ ہوں گی، لیکن جب بچیاں بالغ ہو جائیں گی اور ان کی ملکیت میں ہوگا تو پھر وہ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی واجب ہو جائے گی. تو زکوٰۃ سے کہیں پر بھی چھٹکارا ممکن نہیں. اور اسی لیے نہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سیکیور رہے، سیکیور تب رہے گا جب آپ کے ارد گرد کا ماحول پرامن ہوگا، اور وہ پرامن تب ہوگا جب وہاں احساس کمتری نہیں ہوگا. اچھا تو یہ مفتی صاحب بنیادی یہ طور پر ذرا ہے. تھوڑی نشاندہی کیجیے گا. پروڈیوسر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ والدین اپنی ملکیت سے نکال کر اپنی بیٹیوں کی ملکیت میں دے دیں، لیکن چونکہ ابھی ان بیٹیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا اس وقت پھر وہ کس طرح سے اس کی ادائیگی ممکن بنے؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ زیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر وہ زیر کفالت آتی ہیں تو پھر یہاں پر جو کفیل ہوتا ہے، جو کفالت کر رہا ہوتا ہے، ادائیگی اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ زکوٰۃ پھر وہ اپنے والد سے کہیں گے کہ ہماری یہ معاملات کی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے. تو پھر بات پھر اسی طرف ہی آ گئی ہے. اچھا سر، ہم چونکہ عشرہ مغفرت میں اب داخل ہو چکے ہیں، میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جس میں 8 مصارف آتے اس میں ہمارے رشتہ دار، یتیم مسکین جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ حصہ رکھا گیا ہے، اور بیواؤں کا خصوصی طور پر رکھا گیا ہے. تو یہاں پر مغفرت کے لیے کہتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر ہم لوگ یتیموں کی طرف نہ دیکھیں یا اپنے زکوٰۃ کا حصہ ان کی طرف سے ہو کر نہ گزاریں تو اس پر تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں جہاں تک یتیموں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو ایک الگ سے آیت کے اندر ذکر ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہ جب حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ بھی ہم روزے رکھیں گے 3 تو جب ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں گے. تو پھر پہلا روزہ رکھا اور کھانے پینے کے لیے تھا کچھ نہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کچھ قرض پہ لے کے آئے مال، اور جو کی روٹی بنا لی سحری میں، اور افطاری کے وقت کھانا رکھا تھا 1 روٹی جو کی اور کچھ 3 کھجوریں تھیں. تو ایک دروازے پہ دستک ہوئی، میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھلا دو. تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے افطاری پانی سے کر لی اور وہ کھانا اٹھا کر یتیموں کو دے دیا. اسی دن اگلے دن جو تھا وہ اسیر کوئی آیا، میں قیدی ہوں. اسی طرح جو تیسرے دن جو ہے کوئی مسکین آیا کہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو دیتے ہیں اور اسیر کو دیتے ہیں اور مسکین کو دیتے ہیں، تو یتیموں کے لیے تو بالکل یہ فضائل ہیں. اور چونکہ یتیم کی نسبت جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہماری پوری شریعت اسلامیہ میں جو یتیموں کو اہمیت ہے وہ ساری دیکھیں دین کا جو مرکز ہے شریعت اسلامیہ کا وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اسلام کی قرآن مجید کا یوں سمجھے کہ یہ جو طواف ہو رہا ہے بنیادی طور پر وہ ذات رسالت مآب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی در دے دیا ہے. اس در کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی محبوب ہے. تو یتیمی کی نسبت بھی انہی کے ساتھ ہے، اسی کی نسبت سے کہا کہ بھی آپ نے ان کو کرنا ہے. اب جہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اور پھر آ جاتا ہے قریبیوں میں، سب سے پہلے قریبیوں میں ایک اصول رکھا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جناب آپ اپنے اصول اور فروع کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یعنی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسوں ان کو نہیں، جو آپ کی اولاد میں سے ہیں اور جو آپ جن کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بھتیجوں ان کے اندر آپ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بھائی بہن ہیں، اور اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں تو پھر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے ہمسایوں میں آئے گا. تو یہ معاملہ اس طرح ترتیب میں چلتا ہے تاکہ بنیادی طور پر اگر ہر فرد معاشرے کا اس طرح انداز میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ بھی آپ کے معاشرے کے اندر کہیں احساس سے محرومی رہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ میری امت میں آئے گا کہ خوشحالی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ اس آسمان نے وہ زمانہ دیکھا، وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اتنی بڑی سلطنت کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت، لیکن ان کے زمانے سے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے دن بھر ڈھونڈتے رہتے تھے اور مستحق نہیں ملتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو حاکم وقت تھے اپنی حال کیفیت یہ تھی، 1 سوٹ وہ پہنتے تھے اور 1 سوٹ دھولا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں تھی. بے شک. مفتی صاحب جب ہم نصاب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اب ذرا سونا ہم نے سال کے کسی ایک حصے میں لیا ہوگا، جائیداد اگر ہم نے کوئی اور بنائی ہے کسی اور حصے میں بنائی ہوگی، تو کیا ہم ہر اس ایسٹ کے سال مکمل ہونے کے بعد اس کا نصاب کیلکولیٹ کریں گے، یا ہم ایک تخمینہ لگا لیں گے اور سال کے دوران ہی زکوٰۃ دے دیں گے؟ کیا بہتر ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا صاحب نصاب ہونا.
ٹھیک. سال کے شروع میں مثلا ہم 1 جنوری لے لیتے ہیں بطور مثال. 1 جنوری کو بندہ صاحب نصاب تھا. سال گزرنے کے بعد ویسے شریعت نے قمری سال کا جو ہے نا وہ اس کو معیار مقرر کیا ہے. یہ شمسی جو سال ہے جنوری والا یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, یہ قمری, یہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اچھا کیا واضح کر دیا جی کہ 1 جنوری کو وہ بندہ صاحب نصاب تھا, 1 جنوری 2021 کو. اب 1 جنوری 2022 آ گیا, وہ پھر صاحب نصاب ہے. اب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کون سا مال کب خریدا, ٹھیک ہے, ہم اس کی مالیت کا اب اندازہ لگائیں گے کہ جب اس پر سال مکمل ہوا اب اس کے پاس جتنی ورتھ ہے اس پر وہ قطع کلامی کی معذرت, لیکن چونکہ آپ نے کہا 1 جنوری کو صاحب نصاب تھا, پھر 1 جنوری نیکسٹ ایئر آیا صاحب نصاب تھا, اس دوران ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب نہ رہا ہو. بیچ میں صاحب نصاب نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی اعتبار نہیں, یعنی بیچ میں اپ ڈاؤن اگر چلتا رہا ڈزنٹ میٹر, کاروبار میں ہوتا ہے نا اپ ڈاؤن, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کا اول اور آخر ہے اور اب اسے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی سال میں جو بھی مال لے گا, اگرچہ مثلا آخری گھنٹے میں اس نے 10 کروڑ اس کے پاس آ گئے تو وہ ایڈ ہو گیا, تو وہ ایڈ ہو جائے گا, اس پر زکوٰۃ اس کو دینا ہوگی. یہاں پر ایک تھوڑی سی میں تفصیل بتاتا چلوں, جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ تجارت کے اندر اصول ہے. عوام الناس کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ذاتی مال رکھتے ہیں, اس میں اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. اگر کسی والد نے اپنی بیٹی کے لیے سونا خریدا اور اس سونے کے اوپر ابھی سال نہیں گزرا تھا, لیکن پہلے جو سونا خرید کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر سال گزر گیا, تو جو اس نے بعد میں خریدا اس کے اوپر سال نہیں گزرا, تو وہ تجارت کا پرپز نہیں تھا. لیکن یہ جو اصول قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ مال تجارت کے اندر جو ہے وہ کیش فلو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا مال آ بھی رہا ہوتا ہے اور آپ کا مال جا بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کے دوران پھر اس نے کمائی بھی کی ہوئی ہوتی ہے, منافع کتنا ہوتا ہے, لاس کتنا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پر ہم ایک ابتدا کو دیکھیں گے اور ایک انتہا کو دیکھیں گے, اور انتہا کو جب دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی کیا کیا چیزیں آئیں گی. ہم اس کو اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ اکنامکس کی دنیا میں ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ جس کے اندر اثاثہ جات ہوتے ہیں, اس کے کیش کتنا ہے اور اس کے اندر اس کا اثاثہ کتنا پڑا ہوا ہے, اور دکاندار ہے اس کے پاس مال کتنا پڑا ہوا ہے, فزیکل مال, اور اس کا کتنا ریسیویبل ہے, ڈیٹ ریسیویبلز, یعنی انہوں نے ادھار پہ بھی مال فروخت کیا ہوا ہوتا ہے, اور قابل وصول ادائیگیاں ہوتی ہیں. اچھا, قابل وصول ادائیگیوں کے اندر کچھ ادائیگیاں, کچھ وصولیاں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں ان کو کنفرم ہوتا ہے یہ میں وصول ہو جائیں گی, اور کچھ کے بارے میں فائنینشیل سٹیٹمنٹس یہ لکھتی ہے بیڈ ڈیٹس اس کو کہتے ہیں. بیڈ ڈیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وصول ہونے والے نہیں ہیں, تو پھر اس کے بارے میں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ بیڈ ڈیٹس کو وہ اپنے اثاثوں میں شمار نہ کریں. جب وہ وصول ہو جائیں گے تو پھر وہ بعد میں دے دیں گے, لیکن باقی ساری چیزوں کو شامل کر کے جتنا اثاثہ وہ بنے گا اس کے اوپر وہ 2.5% کے حساب سے. بالکل زبردست. اچھا مفتی صاحب, اس میں یہ بھی رہنمائی کیجیے گا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم سارا سال تو دیتے رہتے ہیں, کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو پیسے دے دیتی ہوں, میں نے فلانے کی شادی پر بھی اس کو ذرا زیادہ پیسے دے دیے تھے کہ چلو اچھی بات ہے میں دے دوں, یا یہ کر دیا, لیکن کہ زکوٰۃ کے لیے مقررہ نیت رکھنا ضروری ہے, اور بتانا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے. بتانا ضروری نہیں ہے, نیت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ کسی, بہت سارے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لیں گے, لیکن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی انتہائی ضرورت ہے, تو آپ اپنی طرف سے زکوٰۃ کی نیت سے اسے دیں, وہ سال کے کسی حصے میں بھی دیتے رہیں. ایون کہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ ایک بندے نے, اس کا اپنا مائنڈ تھا کہ اس سال میری 10 کروڑ کی آمدنی ہوگی, تو 10 کروڑ کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دے دی. جب سال کے اینڈ میں اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ 10 کروڑ نہیں بنا بلکہ 7 کروڑ بنا. اب اوپر والے 3 کروڑ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اگلے سال میں اکاؤنٹ کر سکتا ہے, یعنی اپنی اسی زکوٰۃ کو آگے وہ حساب میں لے سکتا ہے. تو سال کے کسی بھی حصے میں, اور بلکہ اس کا بہترین طریقہ تو بتایا ہی یہ گیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور اسے کیلکولیٹ کرتے رہیں, تاکہ آخر میں اگر آپ اکٹھی نکالیں گے نا تو پھر ایک فطری عمل ہے کہ میں اتنے لاکھ دے رہا ہوں, تو اس سے بچنے کے لیے شریعت کہتی ہے ساتھ ساتھ 2000 4000 5000 نوٹ کرتے رہیں, آپ نوٹ کرتے رہیں اور اپنے اندر اس کو زکوٰۃ کی نیت شمار کریں, اور اس کو اگلے بندے کو مالک بنا دیں. یہی نیت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ معاشرے میں بہت حد تک لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. ایک چیز ہمیں ہماری عوام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے, اللہ کو اپنی خلق سے پیار ہے, اپنے بندوں سے پیار ہے, اور یہ جو زکوٰۃ کا یہ مالی عبادت رکھا ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن دی بندوں کو جا رہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دیتے وقت احساس کمتری اس کو فیل نہ ہو, اور دیتے وقت آپ کے اندر احساس برتری نہ ہو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے رب کے ہاں سے ریوارڈ لیتے ہیں.
اور دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی رتی بھر بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں جو ہے اس سے بہتر ہوں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو یہ احساس برتری آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کو رسوا کر بے سکتا شک، ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے تو آپ اس کا نیتوں کو ضرور حق دے رہے ہیں۔ ٹھیک رکھنا ہے۔ اچھا دوسری ایک تو چیز ہو گئی یہ، جی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ہم نے ان کو دے دیا، وہ گئے کپڑے لے کے آ گئے، وہ گئے جی فلانی چیز لے کے آ گئے۔ دیکھ لیں آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا، آپ پر لازم کیا گیا ہے کہ آپ آرام سے زکوٰۃ دے دیں، آگے اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیں۔ وہ چاہے تو اپنے بچوں کو کہیں پارک میں لے گئے اور اپنے بچوں کے وہ جھولوں کی فیسیں ادا کر دیں اور وہ پیسہ وہاں پہ لگا دیا۔ آپ دل میں ایک یہ ذرہ بھر بھی فیل نہ کریں کہ انہوں نے اگلی بات میں ان کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ کیوں کر دیا۔ کہا کہ نہیں، تملیغ کا ہے، لل کا الفاظ ہے، یعنی جس کو دے دی ہے اب وہ اس کا مالک ہے، اس کی مرضی، وہ جو جیسے استعمال اس کے اوپر جہاں چاہے وہ اس کو استعمال کرے۔ تو اپنے دل کے اندر یہ احساس نہیں لانا۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا بہت کمال کا طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، یہاں میں بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اللہ کے بندوں سے محبت، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کو دینا ہوتا ہے تو میں مال رکھ لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اٹھا لو، تو وہ اٹھا لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے اوپر ہو کر بہتر ہو جائے، میں نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ میں اس لیے اپنی طرف سے صورت یہ بناتا ہوں کہ میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے اوپر بھی نہ آئے، تاکہ میں اللہ کے کسی بندے سے بہتر نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں سے اخلاص بنیادی طور پر۔ ایک اور اس معاملے میں رہنمائی کیجیے گا، یہ میں اس لیے بھی چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک جگہ جب چیریٹی فنکشن ہوسٹ کیا نا تو وہاں پر بھی اس چیز کا حوالہ ذرا لوگوں کو بتایا گیا۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کسی عمارت جیسے کہ مسجد یا ہسپتال وغیرہ اس کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کیونکہ اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ علماء کرام، کچھ فقہا اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کیونکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پھر ہسپتال چل رہا ہے تو وہاں پہ ادویات بھی خریدی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ ادویات لینے کے لیے جب مخیر دوسرے حضرات وہاں پر آتے ہیں جن اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے اس ڈسپینسری سے زکوٰۃ کی مد میں دی جا رہی تو وہ لوگ نہیں خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پھر آپ کسی اور کو دے دیں، ہم تو صرف علاج کی غرض سے آئے تھے۔ اس پر بھی ذرا تھوڑی ہمیں رہنمائی دیجیے گا۔ اس میں سب سے بنیادی بات مسجد کے لیے تو زکوٰۃ کسی صورت میں نہیں ہے، اچھا، یعنی مسجد کو زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی۔ باقی رہا مسئلہ ہاسپٹل میں، آج ہمارے ہاں بہت سارے اسپتال ایسے ہیں کہ جن میں صاحب نصاب لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ صاحب نصاب، مثلا ایمرجنسی میں ایک بندہ چلا گیا ہے اور وہ اگر ٹوٹل ہاسپٹل جو ہے وہ زکوٰۃ پہ چل رہا ہے، اب ایمرجنسی میں ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم فرق کر سکیں گے اس بندے کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس لیے جو زکوٰۃ ہے اس میں تملیغ کا ایک ضابطہ احناف کے نزدیک مسلم ہے کہ اس کو مالک بنانا، یعنی کسی مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہاسپٹل مستحق نہیں ہے، وہ ایک عمارت ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اس بندے کو جو اس کو لے رہا ہے اس کو اس کا مالک بنائے اور وہ آگے اس سے دوائی خرید کر کے دے، وہ کچھ بھی کرے۔ نہیں مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے ایسے ادارے چل رہے ہیں جو کہ بالخصوص رمضان میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ڈونیشنز دیں، تو کہ اسپتال ہے وہ اگر کہے زکوٰۃ ڈونیشن دے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں بھی پھر وہ جو سمجھدار لوگ ہیں نا، جن کو شریعت سے کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ اس کا حل نکالتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کو ایک فقیر مستحق کو مالک بناتے ہیں، تملیغ دے کر کے پھر وہ گفٹ کر دیتے ہیں ہاسپٹل کو۔ یعنی ہمارے یہاں مدارس میں بھی ایک اس کو ہیلے کا نام دیا جاتا ہے، وہ ہیلا شرعی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ ہاسپٹل والے زکوٰۃ لیں، ضروری ہے کہ بہت سارے غریب نادار علاج کرواتے ہیں، لیکن پھر ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ہاسپٹل میں نہ تشریف لے جائیں کہ وہاں تو اگر ٹوٹل نظام ہی زکوٰۃ، مثلا ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ جس میں نظام زکوٰۃ رائج ہے، مثلا شوکت خانم ہے ہمارے ہاں یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں، تو اب ہمارے جو صاحب اب وہاں وہ سارا مال لے لیتے ہیں، مثلا زکوٰۃ کی مد میں ان کے 10 کروڑ آ گئے اور وہ اسی سے ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ تو اب ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو بھی یہاں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جو تملیغ کا ایک ضابطہ میں نے عرض کیا کہ وہ کسی مستحق کو مالک بنا کر وہ مستحق آگے اس جو ہاسپٹل ہے اس کو وہ گفٹ کر دے، عطیہ کر دے، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ ایک میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ یہ صدقہ یا زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ 100 ہاتھوں سے گزر کے بھی جائے نا تو ہر ہاتھ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا دینے والے کو ملے گا، اور دینے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔
تو یہ جو ہم زکوٰۃ کے لیے وسیلہ بنتے ہیں درمیان میں، ہمارے ہاں بہت سارا یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے، امراء ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ تحقیق ہی نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں اور آگے معاشرے کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس دینے والے کے لیے اجر کا اعلان ہے. آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں. میں یہاں پر ایک جو چیز، چونکہ میرا تعلق اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس III انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ، ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ٹیکس ہم سالانہ اینول پے کرتے ہیں، گورنمنٹ ہم سے وصول کرتی ہے، ہم ہمارے جو بھی خریداری کر رہے ہیں، جو چیز ہماری سیلز ٹیکس، ہاں تک ہم سیلری پرسن ہیں، ہماری یہ ٹیکس آتا ہے. تو چونکہ ہمارے اسلامک اکنامکس کا ادارہ ہے تو ہم سے اکثر یہ سوال پوچھنے میں آتا ہے کہ کیا ہم نے جو ٹیکس دے دیا ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس بارے میں یہ واضح طور پر تمام علماء کرام کا، تمام فقہاء کرام کا ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی سے زکوٰۃ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. زکوٰۃ آرام سے آپ نے دینی ہے. زکوٰۃ اللہ کا ایک حق ہے، مالی عبادت ہے جو اپنے بندوں کو ادا کرنا ہے، اور یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ گورنمنٹ وصول کرتی ہے. اچھا، یہیں پر ہی میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ وصول کرنا کس کا کام ہے. یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جس طرح ابتدا میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، یہ بنیادی طور پر حق ریاست کا ہے، وصول ریاست کرتی ہے. اچھا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ جو مقرر کی جائے، بندے مقرر کی جاتے، جاؤ زکوٰۃیں وصول کر کے لے آؤ، تو ان کی تنخواہیں بھی انہی عاملین کو دی جائیں گی، وہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی تنخواہیں ان کی. اچھا، وہ وصول کر کے پھر بیت المال میں جمع کرتے تھے. یہی طریقہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی رہا. ریاست وصول کرتی ہے، بیت المال میں رکھتی ہے، پھر ریاست تقسیم کرتی ہے. ریاست کو تقسیم کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فسکل پالیسی، ہماری فسکل پالیسی جو ہے بنیادی طور پر زکوٰۃ ہماری فسکل پالیسی کا اہم ٹول ہے. اور وہ ہمارے جو 8 یہ ہمارے جو قرآن مجید کے اندر مصارف بتائے گئے ہیں، یہ فسکل پالیسی سے انہی کو ہم فائنانس کیا جاتا ہے. تو آج یہ اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے؟ اعتماد اس وجہ سے اٹھ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ریاست اپنے اداروں کا اعتماد قائم نہیں کر پائی انفارچونیٹلی. اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، ریاست کو، بینکوں کو زکوٰۃ دینے کی بجائے لوگ بینکوں سے پیسہ، اب رمضان المبارک آ گیا، اب ایک تاریخ بتا دیں گے بینک کہ بھی اس تاریخ کو ہم زکوٰۃ ڈیڈکٹ کریں گے، لوگ اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بینکوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا زکوٰۃ خود دیں گے. تو یہاں ریاست کو ایک ضرور ایک پالیسی اپنانی چاہیے، اور پھر ریاست کو کرے، اور وہ ڈسٹریبیوشن میکانزم کو جو وہ ایک ٹھیک بنانا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب، مفتی رفاقت علی صاحب، بہت شکریہ. آپ دونوں کا سوال کچھ اور بھی تھے لیکن وقت کی قلت تھی، لیکن بہت رہنمائی آپ نے کی، میں کہ کوئی پہلو نہیں چھوڑا بالکل رہنمائی کرنے میں. بس پروگرام